ہر کام منٹوں کے اندر ہونے کی گارنٹی۔ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ لیں، لاکھوں حاجات ہی کیوں نہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی۔ ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، حاجات پوری ہو جائیں گی۔ لاکھوں حاجات ہوں، لاکھوں مسائل ہوں، ہزاروں پریشانیاں ہوں، یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے، ہر کام میں آنے والی رکاوٹ اور بندش کے خاتمے کے لیے، ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اگر آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بندش آ جاتی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، بندش آ رہی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، یا پھر آپ کی کوئی دلی حاجت ہے، دلی خواہش ہے، کسی من پسند جگہ پر رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حاجت ہے، تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس چیز کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد یہ عمل کریں۔ یہ تسبیح آپ بعد از نماز عشاء پڑھیں گے۔ بہت آسان تسبیح ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ اسی جگہ پر 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو 41 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل حاجت۔ پہلے 2 رکعت آپ نے توبہ کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص دوسری رکعت میں۔ یہ 4 نفل ہو گئے، 2 نفل توبہ کے اور 2 حاجت کے۔ پھر اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے 1100 مرتبہ، اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی۔ 1100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے، آپ کی لاکھوں ضروریات ہیں، لاکھوں حاجات ہیں، ہزاروں مشکلیں ہیں، پریشانیاں حد سے زیادہ ہیں، کام نہیں ہو رہے، رکاوٹیں، بندشیں، ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، مصیبتوں سے بھی نکل آئیں گے، آپ کی ہر دلی تمنا، ہر جائز کام آپ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی، آسانی کے ساتھ ہوگا، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے، دوران عمل کسی سے گفتگو نہیں کرنی، تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میں نے جو کلمات پڑھنے ہیں، جو طریقہ کار ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، درود ابراہیمی کی تعداد بھی بتا دی ہے۔ بعض حضرات بار بار میسج کرتے ہیں چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی درود جب آپ عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹا درود اتنی آسانی چاہتے ہیں، اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے کون سا 1 گھنٹہ لگے گا؟ 1 منٹ سے بھی پہلے بندہ پڑھ لیتا ہے۔ آسان تعداد ہوتی ہے، کسی وظیفے کے شروع میں 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، 11 مرتبہ، اس کے شروع میں نے 1 مرتبہ اول آخر بتایا۔ آسان ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، آپ یہ عمل کریں اور اٹھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی صبح تک آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، کوئی ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مشکلات آ رہی تھی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کوئی دلی حاجات ہے انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، 4 دن کریں، 5 دن کریں، اپنے کام کے ہونے تک کریں۔ امید ہے، کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1 رات میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، 1 رات میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت آسان وظیفہ میں نے بتایا ہے، بہت آسان عمل، جن شرائط کے ساتھ بتایا ہے، انہی شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم بھی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ اپنا مسئلہ
میرے واٹس اپ نمبر 030073519998 پر تفصیل سے وائس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کی جاتی یا میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ پر وائس کر دیں یا میسج کر دیں۔ جو وظیفہ میں نے بتایا ہے مسائل کے حل کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے، ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اس عمل کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اجازت عام ہے، لیکن اس عمل کو اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے بتایا ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر رکھیں گے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں گے۔ بگڑیاں بنانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، مسائل کو حل کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ کوئی انسان کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مسائل اللہ نے ہی حل کرنے ہیں۔ اللہ پر قوی توکل رکھتے ہوئے پختہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں، دلی حاجات پوری ہو جائیں۔